یہ اوپن ٹرائل کا آپ نے اپنی نظروں سے مشاہدہ کر لیا. یہ جیل ٹرائل ہے, یہ کیمرہ ٹرائل ہے, اس میں کوئی پبلک کو جانے کی اجازت نہیں ہے. کوسا صاحب تو وکیل ہیں خان صاحب کے, سلمان راجہ صاحب اور میں ہم شہری ہیں اس ملک کے, ہم وکیل بھی ہیں. ایک مرتبہ ہے وکالت کی دنیا میں سلمان راجہ کا, میں بھی فقیر ہوں اسی گلی کا, قائد ہیں اور یہ ہمیں روک رہے ہیں کہ جج صاحب سے اجازت لینی پڑے گی. کیوں جج صاحب سے اجازت لینی پڑے گی؟ ہماری شناخت کر لیں اور ہمیں اندر جانے دیں. یہ ڈھونگ, یہ بالکل ڈھونگ ہے, بہانہ ہے, یہ غلط بیانی ہے, یہ جھوٹ ہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہو. آپ کے سامنے ہم گئے اندر, آدھا پونا گھنٹہ ہمیں اندر انتظار کرایا گیا اور پھر کہا گیا کہ کھوسا صاحب آ جائیں. کھوسا صاحب بھی نہیں جانے کو تیار جب تک یہ اوپن ٹرائل یہ ریسٹرکشن کم نہیں ہوتی. یہ ریسٹرکشن اس طرح کی ہوں گی تو پھر کیا ٹرائل ہو رہا ہے؟ تو یہ مس ٹرائل ہے. یہ ٹرائل خان کا غلط ہے اور شاہ محمود کا. شاہ محمود بیچارے کو وہ ہتھکڑیاں لا کے آپ فارن منسٹر کو لے کے پھرتے ہو, کچھ شرم آنی چاہیے. تو ہم اب فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں, ہر پیشی پر میں یہی شکایت کرتا ہوں کہ ہمارا میڈیا سارا باہر کھڑا ہوا اور جو من پسند اندر لائے جاتے ہیں ان کو شیشے کی دیوار میں رکھا جاتا ہے اور ان کو وہاں تک آواز نہیں پہنچتی ہے. آواز حتیٰ کہ جہاں وکلا کے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے اور جو جج صاحب کے آگے وکیل کھڑے ہو کے بحث کرتے ہیں وہ وکلا تک نہیں آتی ہے. رشتہ دار جو دونوں ماشاءاللہ فارمر پرائم منسٹر اور فارمر فارن منسٹر کی فیملیز آئی ہوتی ہیں, ان کو بھی آواز نہیں سنائی دیتا کچھ بھی. اتنا یعنی فاصلہ ہوتا ہے یا اتنا. میڈیا کو بٹھاتے کس لیے ہو اگر انہیں آواز ہی نہیں آتی ہے؟ اور میڈیا بھی وہ اس میں سے اسکریننگ کرتے ہیں. ہماری لسٹ نہیں, ہم لسٹ دیتے ہیں آپ کے نمائندوں کی, آپ سے لکھوا کے, ان کو نہیں بلایا جاتا. اور ہر پیشی پر ہم یہی کہتے ہیں. اب راجہ صاحب آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے جو آرڈر کروایا تھا جیل ٹرائل کو, جو انہوں نے منسوخ کروایا تھا, کالعدم کروایا تھا, غیر قانونی اور غیر آئینی کروایا تھا, اس میں بھی کیا آبزرویشن تھی کہ اگر جیل کے ٹرائل بھی ہو تو کس انداز سے ہوگا اور کتنا اوپن ہوگا اور انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا کو رسائی ہوگی, پبلک کو رسائی ہوگی, وکلا کو رسائی ہوگی. یہ بتاتے ہیں آپ کو, لیکن کسی کو کوئی رسائی نہیں ہے. یہ سیکریٹو ٹرائل ہمیں قبول نہیں ہے. ہمارے ملک کے آئین اور قانون کے مطابق یہ حق ہے ہر شہری کا اور میڈیا کے ہر رکن کا وہ دیکھ سکے کہ انصاف کیسے ہو رہا ہے, کیا انصاف ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, جج کے تیور کیا ہیں, گواہان کے تیور کیا ہیں. یہ بہت اہم ہے. بند کمرے میں تاریکی میں ٹرائل نہیں ہوتا, اور یہی فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا. اور وہاں بھرپور انداز میں یہ کہا گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر کسی وجہ سے سیکیورٹی کے کوئی ٹھوس آپ کے پاس شواہد ہوں, ان کی بنیاد پہ اگر آپ کو جیل میں بھی ٹرائل کرنا ہے تو میڈیا اور عوام کو اجازت ہوگی تو جیل میں آ سکے. اس وقت ہمارے کہنے پر اندر ایک بہت بڑا کمرہ مختص کیا گیا ہے ٹرائل کے لیے, جو آسانی سے 200 لوگوں کو لے سکتا ہے. لیکن گنے ہوئے 8-10 لوگ جو خود یہ پلانٹ کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں یہ عوام ہیں, یہ پبلک ایٹ لارج ہے. میڈیا کے 3-4 لوگوں کو آنے دیتے ہیں, ان کو بھی ایک شیشے کے پیچھے بٹھاتے ہیں, فیملیز کو دور بٹھاتے ہیں. یہ ایک ڈھونگ رچایا جا رہا ہے. ہم واپس عدالت عالیہ کے پاس جائیں گے. میں خود آج اسی لیے آیا ہوں کہ مشاہدہ کروں یہاں کیا حالات ہیں, اور یہ جو حالات مجھے نظر آئے ہیں یہ سوائے ایک ڈھونگ کے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک ٹرائل غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے ہو رہا ہے, اور عدالت کو اس میں دوبارہ میں سمجھتا ہوں مداخلت کرنا ہوگی, اور ہم واپس عدالت عالیہ اور پھر عدالت عظمیٰ کے پاس جائیں گے. میں ایک منٹ میں مزید بتاتا چلوں
कल 6 घंटे कल बिठा के, सारा दिन बिठा के हमारी बहसें सुनने के बाद हमने कहा जनाब आपको क्या जल्दी है, साइफर केस की बात कर रहा हूँ, आपको क्या जल्दी है, अभी तो तफसीली फैसला भी नहीं आया डिवीजन बेंच का, तफसीली फैसले के पहले देख तो लें और उसकी रोशनी में ही आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं बढ़ सकते। ये ट्रायल आपका पहले भी कलअदम कर दिया गया था, सारा का सारा कलअदम कर दिया गया था। आज आप फिर बजिद है, कल बजिद से फर्द जुर्म लगाना है, फर्द जुर्म लगाना है। ओ भाई फर्द जुर्म लगाना है, मैंने खुद अमाद यूसुफ के केस में सुप्रीम कोर्ट से जो है ऑर्डर करवाया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि फर्द जुर्म कोई मजाक नहीं है, ये रूटीन की चीज़ नहीं है कि किसी को जो है ट्रायल पर डाल दिया जाए, फर्द जुर्म लगाकर मुल्ज़िम बना दिया जाए। फर्द जुर्म से पहले मुल्ज़िम नहीं होता, वो उसको मुल्ज़िम बना दिया जाए और उसके बाद उसका एक ट्रायल हो, उसकी मुश्तहरी मनाती हो, बदनामी हो, इज़्ज़त नफ्स मजरू हो, ख़ानदान उसका जो है खानवादा उसकी बदनामी हो, सारा कुछ हो और अज़ियत और कर्ब के बाद बिलाखिर आप उसको बरी करते हैं। और फिर इसमें ज्यूरिस्डिक्शनल इनकैपेसिटी की बातें थी, सुप्रीम कोर्ट कह चुका कि पहले इस चीज़ का तयन किया जाए कि ज्यूरिस्डिक्शन है भी कि नहीं है, और सारे इस्तदलाल हमने कहा कि पहले तफसीली फैसला आ लेने दें, उसकी रोशनी में आप कर भी सकते हैं ये ट्रायल पे नहीं, लेकिन जल्दी है, पता नहीं किस चीज़ की जल्दी है। हुक्मनामे मिलते हैं कि ये करना है वो करना है। फिर जब हमने कहा कि जी कम अज़ कम फॉरेन 4 जर्नलिस्ट यहाँ आए हुए थे जिनके हमने नाम लिए, हमने कहा ये जर्नलिस्ट भी बुलाए जाएं, पाकिस्तानी भी हमने आपसे लिए चैनल्स जितने हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी क्लियरेंस मिलेगी, क्लियरेंस कौन देगा? इसका मतलब है कि अदालत फैसला वो नहीं कर रही है ओपन ट्रायल, कोई और कंट्रोल करता है इसको। वकला है तो वकला आपके सामने धक्के खा रहे होते हैं, बाहर होते हैं, यानी उनकी भी क्लियरेंस कोई और देगा, तो फिर कैसा है ये ओपन ट्रायल है? चलें जी सर, एक मिनट वापस आगे कर एक मिनट हम सलमान राजा और मैं, हमें अब क्या गया है कि आप आ जाएं और हम जा रहे हैं इसमें अंडर प्रोटेस्ट जा रहे हैं कि हमें ये इसमें कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ नज़र नहीं आई, बट हम इस वक्त जा रहे हैं कि हम भी देखें कि क्या माहौल है? हाँ